السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما۔ قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ محمد رسول اللہ۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، اچھے اچھے کلمات و القابات اللہ احکم الحاکمین ارحم الراحمین مالکی یوم الدین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا اکیلا ہی پیدا کرنے والا اور اکیلا ہی اس کا نظام چلانے والا ہے۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد بے شمار انگنت لاتعداد لامحدود درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے پیارے آقا، میرے اور آپ کے پیر و مرشد، امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، نبی الانبیاء، جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات اقدس و مقدس پر کہ جنہیں کائنات کے رب نے ساری کائنات سے اعلیٰ، اولا، بالا، کامل، مکمل، اکمل، حسین اور احسن بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس کے بعد کروڑوں رحمتیں ہوں حضرات صحابہ کرام، ازواج مطہرات، ائمہ اہل بیت، سلف صالحین اور ہمارے والدین پر۔ آمینہ کے لال پیکر حسن و جمال، ساری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو رب ذوالجلال نے ایک منفرد اور ایسا مقام عطا فرمایا جو کسی اور نبی رسول کو عطا نہیں کیا گیا۔ آپ کی شان نرالی، آپ کا مقام نرالا، آپ کی عظمت دوبالا، رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو جو کتاب عطا کی وہ بھی اعلیٰ، جو جماعت عطا کی وہ بھی اعلیٰ، جو امت عطا کی وہ بھی اعلیٰ۔ اسی طرح مالک کائنات نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جسم عطا کیا وہ بھی اعلیٰ، سب سے حسین، سب سے احسن، سب سے بہتر، سب سے برتر بنا کے رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا۔ آپ کا جسم اطہر حسن کا مجموعہ، خوبصورتی کا گلدستہ، اور پھر میرے نبی کا انگ انگ نرالا، میرے نبی کے جسم اطہر کا ہر عضو اللہ نے کامل، مکمل اور اکمل بنایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیان کرتے ہیں کہ ہم نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے آنے والی خوشبو اور مہک سے زیادہ دنیا کی کوئی خوشبو نہیں دیکھی، مشک و عنبر سے بھی زیادہ اگر کوئی خوشبو سونگی، مہک سونگی، آقا علیہ السلام کے پاکیزہ اور معطر جسم اطہر سے سونگی۔ آپ کے جسم اطہر سے نکلنے والی خوشبو اور مہک
کہ دنیا کی کوئی خوشبو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن مبارک سے نکلنے والا لب جسے لعاب کہا جاتا ہے، وہ مبارک لعاب، اس کے بھی معجزے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چونکہ لعاب کا ذکر آج کرنا ہے، لعاب مصطفیٰ کی بات کرنی ہے، آپ کے لعاب دہن سے پہلے آپ کے دہن کی بات کرتے ہیں۔ آپ کا دہن مبارک، آپ کا منہ مبارک اتنا پیارا، ایسا خوبصورت، مسند احمد میں روایت ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دہن مبارک کی کشادگی انتہائی متناسب تھی۔ بہت بڑا منہ نہیں تھا، بہت چوڑا نہیں تھا، تنگ نہیں تھا، بہت ہی مناسب۔ اور پھر اس دہن مبارک کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دانت مبارک، اتنے پیارے دانت جیسے موتیوں کی لڑی ہو، اتنے پیارے دانت۔ دارمی کے اندر روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے والے دانتوں میں فاصلہ تھا۔ جب آپ گفتگو فرماتے ایسے لگتا جیسے آپ کے دانتوں سے کرنیں نکل رہی ہیں، کرنیں پھوٹ رہی ہیں، اتنے پیارے دانت۔ اور دوسری روایت میں آتا ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرماتے، آپ کے دانتوں کی طرف دیکھنے والے ایسے محسوس کرتے جیسے بجلی چمک رہی ہے۔ اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک علیحدہ علیحدہ تھے، الگ الگ دانت نظر آتے، گنے جاتے، دیکھے جاتے۔ اور پھر دانتوں کے درمیان جو فاصلہ تھا اس طرح تھا جس طرح کنگھی کے دانے ہوتے ہیں، اور آپ کے دانت مبارک کے اطراف باریک تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری کی روایت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رنگت نہایت سفید تھی، آپ کی داڑھی مبارک کے بال کالے تھے، اور سامنے والے دانت نہایت ہی خوبصورت تھے۔ دانت بھی انسانی حسن میں اضافہ کرتے ہیں۔ انسان کا حسن، انسان کا جمال، انسان کی خوبصورتی، انسان کی شفافیت دانتوں سے بھی دیکھی جاتی ہے۔ جو سیانیاں مائیاں ہوتی تھی نا پہلے، وہ جب رشتہ دیکھنے جاتی کسی کے گھر، لڑکا دیکھنے جاتی تو اس کے دانت دیکھتی تھی، بات کرتی ایسی کہ لڑکا ہنسے، مسکرائے، کھلکھلائے، تاکہ اس کے دانتوں کو دیکھا جائے۔ دانتوں سے وہ مائیاں اندازہ لگاتی کہ سگریٹ تو نہیں پیتا، پان تو نہیں کھاتا، کوئی نشہ تو نہیں کرتا۔ دانت انسان کے تعارف کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ انسان کے اندر کیا ہے،
اس کا کیسا رکھ رکھاؤ، اٹھک بیٹھک، اور اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک حسین ترین دانت تھے، اور اتنے پیارے دانت حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو اللہ کے رسول کے لیپ پالک تھے، آپ کے ستیلے بیٹے تھے، وہ بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام اکثر مسکراتے، کبھی بھی اللہ کے رسول نے کہا مار کے نہیں ہنسے، کبھی کھلکھلا کے نہیں ہنسے، بلند آواز سے کہہ لگ رہے ہوتے ہیں، یہاں تو گلی سے گزرنے والوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ صاحب گھر پر موجود ہیں۔ اللہ کے رسول کبھی بھی کہا مار کے نہیں ہنسے، کھلکھلا کے نہیں ہنسے، بلکہ آپ تبسم فرماتے، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی۔ اور حضرت ہند ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو آپ کے ستیلے بیٹے تھے، وہ روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام جب مسکراتے، آپ کے دانت مبارک نظر آتے، اس طرح لگتا گویا کہ برف کے اولے کی طرح شفاف اور صاف ہے، جس طرح برف کے اولے چمکتے ہیں، وہ شفاف اور صاف چمکدار، اس طرح اللہ کے رسول کے دانت مبارک نظر آتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آقا علیہ السلام کبھی کہا مار کے نہیں ہنسے، کھلکھلا کے نہیں ہنسے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول بڑا مسکرائے تو آپ کی داڑھیں نظر آئیں۔ حضرت عائشہ کہتی ہے ہم نے کبھی بھی اللہ کے رسول کو اتنا ہنستے ہوئے نہیں دیکھا کہ آپ کا حلق نظر آیا ہو، آپ کے صرف دانت نظر آتے۔ ایک مرتبہ آپ ہنسے، ایک مرتبہ اتنا ہنسے کہ آپ کی داڑھیں نظر آئیں، صرف داڑھیں نظر آئیں، اور وہ کس بات پر ہنسے؟ آگے فرماتے ہیں کہ جب اللہ آخری بندے کو جہنم سے نکالے گا، جس نے جنت میں جانا ہوگا، آخری جنتی، جب اس کو جنت میں جانے کے لیے اللہ کہے گا، آخری شخص جس کو جہنم سے نکالا جائے گا، اس کو اللہ کہے گا جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت میں جائے گا گھسڑتا، ظاہر ہے کہ وہ جہنم کا عذاب کتنا عرصہ جھیل کے آیا، آخری شخص ہے جو جہنم سے نکالا گیا، تو گھسڑتا گھسڑتا وہ جنت میں جائے گا، آگے دیکھے گا جنت میں تو رش لگا ہوا ہے، واپس آ جائے گا، کہے گا اللہ جنت میں تو جگہ ہی نہیں ہے، اتنا رش ہے وہاں پر۔ اللہ کہے گا جا جنت میں چلا جا، جا میں جو کہہ رہا ہوں چلا جا۔ وہ پھر جائے گا۔ اللہ کے رسول یہ واقعہ بیان فرما رہے ہیں، فرمایا وہ پھر جائے گا، پھر دیکھے گا جنت میں رش ہے، جنت میں جگہ ہی نہیں، وہ واپس آئے گا، اللہ جنت میں اتنی طرح بندے ہیں، اللہ وہاں پر تو جگہ ہی نہیں۔ اللہ کہے گا، تیسری مرتبہ اللہ کہے گا کہ جا جنت میں داخل ہو جا۔ اللہ وہاں جگہ ہی نہیں، میں کہاں جاؤں؟ اللہ کہے گا تو جنت میں داخل ہو جا۔ اس شخص کو اللہ کہہ رہا ہے جو آخری جنتی ہے، جو جنت میں سب سے آخر میں جا رہا ہے، جہنم سے سب سے آخر میں نکالا جا رہا ہے، اس کو اللہ کہے گا، اس کو جا جنت میں چلا جا، تجھے میں نے اتنی جنت عطا کی جتنی 10 دنیا ہے، جتنی دنیا سے تو آیا زندگی گزار کے 10 دنیاؤں کے برابر اللہ اس کو کہے گا جا میں نے تجھے جنت عطا کر دی۔ اس شخص کو جو سب سے آخر میں جنت میں گیا، جہنم کا عذاب بھگت کے گیا اور سب سے آخر میں جہنم سے نکالا گیا، اس کے لیے اللہ اعلان کریں گے تجھے 10 دنیاؤں جتنی میں نے جنت عطا کر دی۔ اللہ کے رسول نے یہ واقعہ بیان فرمایا اور اس بندے کی سادگی پہ اور اللہ کی عطا پہ اتنا مسکرائے کہ آپ کی داڑھیں نظر آئی۔ یہ موقع کہ صحابہ نے آپ کی داڑھیں دیکھی۔
اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی شان ہے. وہ جسے چاہے اعزاز بخشتا ہے، جسے چاہے اللہ اپنی شان قدرت سے عطا کرتا ہے. مالک کی عطا دیکھیے، اس نے شہد کی مکھی کو کہا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اللہ نے وحی کی، مکھی کی طرف وحی کی، الہامی وحی. اور الہامی وحی سے مکھی کا تھوک شہد میں بدل گیا، الہامی وحی سے مکھی کا تھوک شفا میں بدل گیا. وہ الہامی وحی ہے. اور جس ذات پر، جس شخصیت پر، جس زبان پر، جس دہن پر، جس منہ پر وحی نبوت اور رسالت اور وحی قرآن نازل ہوتی ہے، اس کے تھوک کے اندر اللہ برکت اور شفا کیسے نہ عطا ہے. جس کے وہ وحی قرآن، وحی نبوت اور وحی رسالت، مکھی پہ وحی الہامی وحی ہوئی تو تھوک شہد میں بدلتا ہے، شہد میں اللہ شفا عطا کرتا ہے. اللہ کے رسول کا تھوک مبارک، آپ کا لعاب، اللہ نے اس میں بھی شفا عطا کر دی، اللہ نے اس میں بھی برکتیں عطا کر دی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب کے بڑے معجزے. لیکن جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعاب لگاتے تو 5 طرح سے آپ لعاب لگاتے. ایک اس طرح کے پھونک مارتے، اس کے اندر ہلکی ہلکی تھوک ہوتی، جس طرح کہ میں نے پچھلے میں بھی بتایا تھا آپ کے دم کا طریقہ. ہلکا ہلکا تھوک پھونک میں شامل کر کے وہ مارتے. دوسرا مریض ہوتا یا زخم ہوتا یا مرض ہوتا، اللہ کے پیارے رسول اپنا لعاب مبارک اپنی دائیں شہادت والی انگلی پہ لگا کے اس پہ لگا دیتے. اور تیسرا طریقہ یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لعاب مبارک کو مٹی میں ملا کر کسی کے زخم پر یا کسی بیمار پہ لگاتے، اللہ اسے شفا عطا کر دیتا. یا پھر براہ راست اللہ کے رسول کسی چیز میں اپنا لعاب مبارک ڈال دیتے. یا پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پانی کا گھونٹ لیتے اور کسی برتن میں، کسی کنویں میں پھر وہ کلی کر دیتے اور کلی کے ذریعے اللہ کے رسول کا لعاب جاتا. اس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان طریقوں سے وہ لعاب جو ہے وہ دوسرے کے پاس جاتا. لیکن یہ بات یاد رہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی معجزے، دیگر انبیاء کے بھی معجزے، لیکن آپ کے معجزوں کے اندر اور دوسرے انبیاء کے معجزات کے اندر ایک بڑا فرق ہے. بڑا فرق یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لعاب سے جس کو بھی شفا ملی وہ فوراً شفا ملی، فوری تاثیر. اللہ کے رسول کے لعاب مبارک میں، تھوک مبارک میں فوری شفا اللہ نے ڈالی، فوری تاثیر ڈالی. ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے لعاب لگایا ہو مریض گھر جا کے ٹھیک ہوا ہو، ایسا کبھی نہیں ہوا. آپ نے کسی پہ لعاب اپنا اس میں پھونک ماری ہو اور وہ بعد میں جا کر اس کو اللہ نے شفا دی ہو. اللہ کے رسول اپنا لعاب لگاتے، اسی وقت اس کے جگہ اٹھنے سے پہلے اللہ اس کو شفا عطا کر دیتا. دنیا کی کوئی دوائی کی کسی کے اندر اتنی تاثیر نہیں جتنی میرے آقا کے لعاب میں تاثیر تھی. اتنی زیادہ تاثیر، اسی وقت شفا، اسی وقت برکت. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے اندر اتنی شفا تھی. ایک تو تاثیر، فوری تاثیر، فوری شفا، فوری آرام، فوری برکت. اور دوسرا وہ شفا، وہ برکت عارضی نہیں ہوتی تھی، وہ مستقل ہوتی تھی، وہ مستقل برکت ہوتی تھی.
جس مریض کو اس سے شفا ملی مستقل شفا ملی، جس کو آرام آیا مستقل آرام آیا، جس کو برکت ملی مستقل برکت ملی۔ اللہ کے رسول کے لعاب مبارک کے اندر جو برکت تھی، جو شفا تھی، جو معجزہ تھا، وہ عارضی نہیں تھا، وہ ہمیشگی کے لیے تھا۔ آگے چل کر میں بتاؤں گا۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزے جو ہے یہ دیگر انبیاء کے معجزے تھے کفار کو قائل کرنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام میں معجزے تھے کفار کو قائل کرنے کے لیے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے کفار کو قائل کرنے کے لیے، حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزے تھے کفار کو قائل کرنے کے لیے، میرے آقا کے معجزے تھے اپنے صحابہ کے دلوں کو مضبوط کرنے کے لیے، اہل ایمان کے دلوں کو مضبوط تر کرنے کے لیے یہ معجزے تھے۔ کنویں میں آپ نے لعاب ڈالا، کنویں کا ذائقہ بدل گیا، آپ کے ایمان والوں کے لیے وہ ذائقہ بدلا، شیرینی آئی ایمان والوں کے لیے، شفا ملی ایمان والوں کو، برکت ملی ایمان والوں کو۔ اللہ کے رسول کے جو معجزے ہیں وہ اپنے ایمان والوں کے لیے معجزے ہیں۔ یہ فرق ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزے اور دوسرے انبیاء کے معجزوں میں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو لعاب دہن کے معجزے ہیں، لعاب مبارک کے معجزے ہیں، سب کے اندر یہ بات مشترکات ہے کہ قلت کو کثرت میں بدلا گیا، قلت کو کثرت میں بدلا گیا۔ صحابہ عرض کرتے اللہ کے رسول پانی کی کمی ہے، آپ نے فرمایا تھوڑا سا پانی لاؤ، تھوڑا سا پانی لائے، اس میں لعاب ڈالا، اللہ نے پانی کی قلت کو کثرت میں بدل دیا۔ تھوڑے سے کھانے میں لعاب ڈالا، کھانے کی قلت کو اللہ نے کثرت میں بدل دیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ پانی ہے ہی نہیں، کھانا ہے ہی نہیں اور آپ سے اللہ نے معجزہ رونما کروا دیا ہو۔ اگر یہ معجزہ رونما اللہ اس طرح کروا دیتا، اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، ہر چیز کا خالق اللہ ہے، ہر چیز کا کریٹر اللہ ہے۔ اگر اللہ اس طرح پیدا کرتا تو پھر اشتباہ ہو سکتا تھا، مشتبہ ہو سکتا تھا، کوئی شک کر سکتا تھا، کوئی محبت کے اندر غرب کے اندر کہہ سکتا تھا کہ اللہ کے رسول بھی خالق ہی ہیں۔ رب نے یہ دروازہ بھی بند کر دیا، فرمایا نہیں، اس طرح نہیں کر، قلت کو کثرت میں بدلا۔ یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک معجزے کی برکت ہے، عظمت ہے۔ اور پھر یہ بات بھی یاد رکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی بھی جگہ اپنی ذات کے لیے آپ کے ہاتھوں معجزہ رونما نہیں ہوا، اپنی ذات کے لیے معجزہ رونما نہیں ہوا۔ صحابہ بھوکے ہیں تو اللہ کے رسول نے کھانے میں برکت کی دعا کی، کھانے میں لعاب ڈالا صحابہ کے لیے، پانی میں لعاب ڈالا صحابہ کے لیے، شفا ملی صحابہ کو۔ تو اللہ کے رسول نے کیسے جو بھی رب نے معجزے سرزد کروائے وہ آقا کی ذات کے لیے نہیں، وہ آپ کے اصحاب کے لیے تھے۔ اور پھر یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ معجزے کا ظہور یہ قدرت خدا کی ہوتی ہے، ہاتھ مصطفیٰ کا، قدرت خدا کی، اس کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ معجزے میں رب کی قدرت ہوتی ہے، اللہ کا اختیار ہوتا ہے، اللہ کی مدد اور مرضی اور منشا ہوتی ہے، اس کے بعد جا کر معجزہ رونما ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک میں اتنے معجزے، اتنی برکت، اتنی شفا کہ ہجرت کی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق آپ کے یار غار و مزار، اور جب غار میں جانے لگے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتے ہیں پیارے آقا آپ باہر تشریف رکھیں،
میں اندر جا کے پہلے غار کا جائزہ لوں، اندر جا کر کے دیکھوں کوئی موذی جانور تو نہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غار کے اندر سوراخ دیکھے، کئی سوراخ ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کندھے کی چادر کو اتارا، سر کی چادر کو اتارا، اس کو پھاڑا اور مختلف سوراخوں کے اندر رکھ کے ان سوراخوں کو بند کر دیا۔ ایک سوراخ بچ گیا، تہمت ختم ہو گئی، کپڑا ختم ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اور کپڑا بھی کوئی نہیں اور چادر بھی کوئی نہیں۔ اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آواز دیتے ہیں، آواز دے کے اندر بلایا۔ اللہ کے رسول غار میں تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سر رکھا۔ کیا منظر ہوگا، اکیلے مصطفیٰ ہیں، اکیلے ابو بکر ہیں اور ابو بکر زیارت کر رہے ہیں اپنے آقا کی، ابو بکر زیارت کر رہے ہیں اپنے مصطفیٰ کی۔ اس طرح لگ رہا تھا جس طرح رحل میں قرآن کھلا ہو۔ صدیق کی گود میں مصطفیٰ کا سر اس طرح لگ رہا تھا جیسے رحل پہ قرآن کھلا ہوتا ہے۔ ایک دو سوراخ خالی، اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی ایڑی رکھ دی، ایڑی رکھ کے اس سوراخ کو بند کر دیا۔ اس سوراخ میں سانپ ہے۔ اب سانپ ڈسنے لگا، سانپ ڈس رہا ہے، صدیق حرکت نہیں کر رہے، گود میں نبی کا سر ہے، میرے آقا سو گئے، اللہ کے رسول سو رہے ہیں، آرام فرما رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق ہل نہیں رہے، درد کی وجہ سے، درد کی شدت کے باوجود، زہر کی شدت کے باوجود صدیق نے حرکت نہیں کی۔ لیکن جب وہ درد ناقابل برداشت ہوا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، ایک آنسو کا قطرہ نبی رحمت کے رخسار مبارک پہ گرتا ہے، اللہ کے رسول کی آنکھ کھلتی ہے۔ دیکھا ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو ہے، فرمایا ابو بکر تیری آنکھوں میں آنسو کیوں ہے، تو کیوں رو رہا ہے؟ صدیق عرض کرتے ہیں آقا یہ سوراخ تھے میں نے بند کر دیے، کوئی موذی جانور نہ ہو، لیکن ایک سوراخ کے لیے کپڑا نہیں بچا، اس پر میں نے اپنی ایڑی رکھ دی۔ سانپ ڈس رہا ہے، اس کے ڈسنے کی وجہ سے درد کی شدت اتنی ہے، میرے آنسو نکل آئے، آنسو آپ کے رخسار مبارک پر گرے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابو بکر اپنی ایڑی میری طرف کرو۔ صدیق نے ایڑی نبی کی طرف کی، اللہ کے رسول نے اپنا لعاب مبارک نکالا، اپنی شہادت والی انگلی سے صدیق کی ایڑی پہ لگایا۔ اللہ نے زہر بھی دور کر دی، درد بھی دور کر دی۔ اتنی برکت، اتنی شفا اللہ کے رسول کے لعاب مبارک، لعاب دہن میں۔ خیبر کے 8 قلعے، 7 قلعے فتح ہو گئے، 8واں قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ آقا نے رات کو اعلان کیا صبح اس شخص کے ہاتھ پہ جھنڈا دوں گا جس کے ہاتھوں اللہ فتح عطا فرمائے گا۔ صحابہ منتظر ہیں، وہ خوش قسمت کون ہوگا صبح جس کے اللہ کے رسول جس کے ہاتھوں میں جھنڈا دیں گے، جس کے ہاتھوں اللہ فتح عطا کرے گا۔ صبح طلوع ہوتی ہے، فجر کی نماز کے بعد اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی کو بلاؤ، علی کو جھنڈا دوں گا، علی کے ہاتھوں اللہ خیبر کے اس قلعے کو فتح عطا کرے گا۔ صحابہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول علی المرتضیٰ اپنے خیمے میں آرام کر رہے ہیں، ان کی آنکھیں دکھ رہی ہیں، آنکھوں میں تکلیف ہے، آشوب چشم کی بیماری ہے، اس لیے وہ حاضر خدمت نہیں ہوئے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بلاؤ علی کو۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آقا کی خدمت میں پیش کیا، خدمت میں پیش ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں علی یہ جھنڈا تمہارے ہاتھوں میں دیتا ہوں، اللہ تمہارے ہاتھوں فتح عطا فرمائے گا۔ علی المرتضیٰ جواب دیتے ہیں اللہ کے رسول میرے آنکھوں میں درد ہے، میرے آنکھوں میں تکلیف ہے، آشوب چشم کی بیماری ہے۔ کائنات کے امام نے اپنا لعاب نکالا، علی کی آنکھوں میں ڈالا، اسی وقت اللہ نے بیماری بھی دور کر دی، تکلیف بھی دور کر دی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے زندگی بھر کبھی آشوب چشم کی بیماری نہیں ہوئی، دوبارہ کبھی وہ بیماری نہیں آئی، کبھی وہ بیماری دوبارہ نہیں لگی۔ امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ غزوہ احد میں حضرت ابو ذر غفاری
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ زخمی ہو گئی، بڑی شدید زخمی ہے، تیر لگا۔ کائنات کے امام رسولوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکال کے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زخمی آنکھ میں لگایا۔ اللہ نے زخم بھی دور کر دیا، تکلیف بھی دور کر دی۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں بلکہ مجھے اس آنکھ سے دوسری آنکھ سے زیادہ نظر آنے لگ گیا۔ آنکھ زخمی ہے، تیر لگا، اللہ کے رسول نے لعاب ڈالا، اور وہ آنکھ نہ صرف ٹھیک ہوئی، اللہ نے اس کو شفا عطا کی، بلکہ اللہ نے اس آنکھ کو دوسری آنکھ سے زیادہ روشن کر دیا۔ اتنی برکت، اتنی شفا۔ اور پھر اسی طرح مسند حمیدی میں روایت ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہوئے، تو اللہ کے رسول کو پتہ چلا، آپ ان کے پاس تشریف لے کر کے گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خالد کیا ہوا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول بڑا گہرا زخم لگا ہے، میرے آقا میرے مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک نکالا، اپنی شہادت والی انگلی پر لگایا، جو گہرا زخم حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پہ لگا، جس کی وجہ سے وہ ہل نہیں پا رہے، حرکت نہیں کر سکتے، اٹھ کے نہیں چل سکتے، اس پہ لگائے، اسی وقت اللہ نے شفا عطا فرما دی، زخم بھی ٹھیک کر دیا۔ آپ کے لعاب مبارک کے موج سے، آپ کے لعاب دہن کے برکت اور شفا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت تیز دوڑنے والے صحابی تھے، بہت تیز دوڑتے، اتنا تیز دوڑتے آپ اندازہ لگائیں۔ وہ خود کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے ایک بھیڑیے کو دیکھا تو اس نے ہرن کو پکڑ لیا، ہرن کو پکڑ کے بھیڑیا بھاگا، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے بھاگے، جا کے بھیڑیے سے ہرن کو چھڑا لیا۔ اتنی برق رفتاری، اتنی دوڑ، بھیڑیے سے ہرن کو چھڑوایا۔ بھیڑیا بول کے کہنے لگا اللہ نے مجھے رزق دیا، تجھے کیا مسئلہ ہے؟ جنگل ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہو گئے، ساتھیوں سے کہا دیکھو یہ بھیڑیا گفتگو کر رہا ہے، بھیڑیا بات کر رہا ہے۔ اب یہ بات کہی تو آگے سے بھیڑیا بولا، اور کہتے ہیں میرے بولنے پہ تعجب کر رہے، اس سے بھی عجیب بات بتاؤں، اللہ کے رسول کھجوروں کے جھنڈ میں آ گئے ہیں اور تم اللہ کی عبادت کی بجائے بتوں کی عبادت کر رہے ہو۔ یہ بات بھیڑیا کہہ رہا ہے۔ بول کے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی، دوڑے بھاگے، مدینہ پاک میں حاضر ہوئے، فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ وہ سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک جنگ میں ان کی پنڈلی پہ زخم لگا، گہرا زخم، دوڑنا تو دور کی بات ہے، چلنے سے قاصر ہو گئے، آقا علیہ السلام نے اس پنڈلی پہ اپنا لعاب مبارک لگایا، اللہ نے پنڈلی ٹھیک کر دی، زخم ٹھیک کر دیا، درد ٹھیک کر دیا۔ حضرت سلمہ خود کہتے ہیں اس کے بعد مجھے کبھی دوبارہ پنڈلی میں درد نہیں ہوئی، وہ تکلیف دوبارہ کبھی نہیں ہوئی۔ اسی طرح ایک صحابی تھے حضرت فویق بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے والد آپ کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، دونوں آنکھیں سفید ہو چکی ہیں، بینائی جا چکی ہے۔ آقا فرماتے تیرے بیٹے کو کیا ہوا؟ والد کہتے اللہ کے رسول اس سے پوچھو۔ اس نے حضرت فویق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں جا رہا تھا، سانپ کے انڈوں پہ میرا پاؤں آیا، اتنا زہریلا سانپ تھا، اتنے زہریلے انڈے کہ پاؤں اس کے انڈوں پہ آیا، اس زہر کی وجہ سے میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ میرے آقا نے جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دونوں آنکھوں میں اپنے لعاب مبارک کو ڈالا، اللہ نے اسی وقت اس کی بصارت واپس کر دی، بصارت لوٹ آئی، بینائی لوٹ آئی۔ صرف اتنا ہی نہیں، صحابی بیان کرتے ہیں میں نے حضرت فویق کو دیکھا، 80 سال سے زیادہ عمر ہو چکی، انہی آنکھوں سے سوئی میں دھاگا ڈال رہے ہیں، 80 سال سے زیادہ عمر، آنکھوں کی بینائی کم نہیں ہوئی بلکہ پہلے سے بڑھ گئی، بصارت پہلے سے تیز ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب میں اللہ نے شفا رکھی، اللہ نے برکت رکھی، اللہ نے معجزے رکھے، ایسے ایسے معجزے۔ محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہے کہ اعلان نبوت کے بعد سب سے پہلے جس بچے کا نام محمد رکھا گیا وہ محمد بن حاتب تھے۔ ہجرت مدینہ سے کو 2-3 دن پہلے آپ کی والدہ محترمہ ہنڈیا اٹھانے لگی، ہنڈیا گری اور آپ کے بیٹے محمد بن حاتم کے اوپر وہ ابلتے ہوئے ہنڈیا کا سالن گرا، حضرت وہ محمد بن حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بازو جھلس گیا، بری طرح زخمی ہوا، وہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہیں اللہ کے رسول ہم ہجرت کر کے مدینہ آ گئے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا، فرمایا تیرے بیٹے کو کیا ہوا؟ عرض کرتی ہے آقا یہ محمد بن حاتب ہے، میں اس طرح ہنڈیا اٹھانے لگی، اس کا ہاتھ جل گیا، شدید زخمی ہے، میرے آقا نے اپنا لعاب اس کے ہاتھ میں لگایا، زخمی اور جلتے ہوئے ہاتھ میں لگایا، اللہ نے اسی وقت شفا عطا فرمائی، فوراً اللہ نے ہاتھ ٹھیک کر دیا۔ اتنی برکت، اتنی شفا اللہ نے اپنے محبوب کے لعاب پہ رکھی، تھوک میں رکھی۔ حضرت بشیر بن عقبہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد احد میں شہید ہو گئے۔ ایک دن وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس روتے ہوئے آئے کہ میرے ابا شہید ہو گئے، بات کر رہے ہیں کہ میرے ابا شہید ہو گئے، تو زبان میں لکنت ہے، زبان رک رہی ہے۔ خود حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا نہ رو، تم یتیم ہو گئے ہو، تیرے بابا شہید ہو گئے ہیں، کوئی بات نہیں، کیا اب تجھے اس بات کی خوشی نہیں کہ محمد تیرے ابا اور عائشہ تیری امی ہے؟ دل نچھاور ہو گیا، کہنے لگے اللہ کے رسول میرے والدین آپ پر قربان، اس سے بڑی سعادت کیا ہو سکتی ہے؟ آقا نے یتیم سمجھا، باپ شہید ہے، میرے آقا نے اپنا رحمت والا ہاتھ حضرت بشیر بن عقبہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ پھیرا اور ان کو کہا اپنا منہ کھولو، منہ کھولا، اللہ کے رسول نے اس کے منہ میں اپنے لعاب دہن کو ڈالا، اللہ نے حضرت بشیر بن عقبہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان کی لکنت ختم کر دی، زبان کی گرا بالکل ٹھیک کر دی۔ صرف اتنا ہی نہیں، صحابی خود بیان کرتے ہیں میرے آقا نے میرے سر پہ جہاں جہاں ہاتھ پھیرا وہ بال بڑھاپے تک سفید نہیں ہوئے، جہاں میرے نبی کا ہاتھ نہیں لگا وہ بال سفید ہو گئے، جہاں جہاں میرے آقا کے ہاتھ لگے وہ بال اسی طرح کالے رہے۔ اتنی رحمت، اتنی برکت، اتنی شفا اللہ نے پیدا کی اپنے محبوب کے ہاتھوں میں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حج فرما رہے ہیں، شیطان کو کنکریاں مار رہے ہیں، پیچھے ایک عورت آ کے کھڑی ہو گئی، عورت آ کر کے کہتی ہے اللہ کے رسول یہ میرا بیٹا، اس کی عقل چلی گئی، پاگل ہو گیا۔ آقا فرماتے ہیں پانی لے کر کے آؤ، پتھر کے پیالے میں پانی لایا گیا، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے لعاب مبارک کو ڈالا اور پھر اس پانی سے بچے کا چہرہ دھویا، پھر فرمایا یہ باقی پانی گھر لے جاؤ، اس میں اور پانی ڈال کے اس بچے کو نہلانا، اللہ شفا عطا فرمائے گا۔ ساتھ یہ فرمایا اللہ شفا عطا فرمائے گا تاکہ عقیدہ بھی قائم رہے، دنیا کو پتہ چلے، دنیا تک یہ میسج بھی پہنچے
لعاب نبی کا ہے، شفا دینے والا اللہ، تھوک نبی کا ہے، شفا دینے والا اللہ، شفا کا اختیار اللہ کے پاس ہے، جس کو چاہے شفا عطا کرتا ہے، جس کو چاہے وہ بیمار کرتا ہے، صحت کا مالک بھی اللہ، تندرستی کا مالک بھی اللہ، بیماری کا مالک بھی اللہ۔ آقا فرماتے ہیں جاؤ جا کر اس کو گھر میں نہلا دینا، اللہ شفا عطا کرے گا۔ وہ عورت اس پتھر کے پیالے کو لے کر کے چلی، پیچھے ہی ایک عورت یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے، سارا واقعہ دیکھ رہی ہے۔ اس عورت نے کہا یہ بی بی تھوڑا سا پانی مجھے بھی دے جا، میں بھی اپنے بیٹے پر لگا دوں۔ اس نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اس پانی میں ڈبوئی، پیالے میں ڈبوئی جس میں اللہ کے رسول نے اپنے لعاب مبارک کو ڈالا۔ وہ ہاتھوں کی انگلیاں اپنے بیٹے کے چہرے پر پھیر دی۔ وہ عورت کہتی ہے اس سے زیادہ صحت مند میں نے بچہ آج تک کوئی نہیں دیکھا جتنی صحت اللہ نے میرے بیٹے کو عطا فرمائی، اتنی صحت عطا کی۔ علامہ بقائی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ جنگ بدر میں حضرت معوذ بن افرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ابو جہل نے وار کیا، ہاتھ کٹ گیا۔ ابو جہل نے تلوار کا وار کیا، حضرت معوذ بن افرا کا ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت معوذ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھا کے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کائنات کے امام، رسولوں کے سردار، مدینہ کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پر اپنے لعاب مبارک کو لگا کے ہاتھ بازو کے ساتھ جوڑ دیا۔ اللہ نے اس ہاتھ کو صحیح سالم کر دیا، بازو بھی ٹھیک ہو گیا اور ہاتھ بھی ٹھیک ہو گیا۔ آپ کے لعاب مبارک کے معجزے، اتنی برکتیں 2 درجن سے زائد صرف معجزے شفا کے ہیں اللہ کے رسول کے ہاتھوں جو شفا ہوئی۔ کسی کا ہاتھ جڑ گیا، کسی کا زخم ٹھیک ہوا۔ ایک صحابی ان کی گردن میں تیر لگا، تیر نکال کے اللہ کے رسول نے لعاب لگایا، اللہ نے گردن میں لگے ہوئے تیر سے شفا عطا کر۔ نبی کے لعاب میں برکت ہے، نبی کے لعاب میں اللہ نے یہ لعاب سے معجزے دنیا کو دکھائے۔ البدایہ والنہایہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایک دفعہ ہمارے گھر تشریف لائے، آقا علیہ السلام کو پانی پلایا گیا۔ آپ نے فرمایا پانی کہاں سے آیا؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ ہمارے گھر میں کنواں ہے، یہاں سے پانی پلایا۔ میرے آقا نے اس کنویں میں اپنے لعاب کو ڈالا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد ہمارے کنویں کا پانی زیادہ ہو گیا، کنواں لبالب بھر گیا۔ صرف بھرا ہی نہیں، اتنا میٹھا پانی مدینے کے کسی کنویں کا نہیں تھا جس کے بعد اتنے ہمارے گھر کا پانی میٹھا ہوا۔ کنویں میں پانی ذائقہ بدل گیا۔ اور مسلم شریف کے اندر روایت ہے، حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ حدیبیہ کے موقع پر آقا علیہ السلام کے ساتھ صحابی کہتے ہیں 1400 صحابہ ہیں، 50 بکریاں بھی ہیں۔ ایک کنویں پر گئے، دیکھا تھوڑا سا پانی ہے، وہ پانی نکل نہیں سکتا، اور 1400 صحابہ اس سے پی بھی نہیں سکتے۔ 50 بکریاں ہیں، وہ بھی سیر ہو کے پی نہیں سکتی۔ اللہ کے رسول کو آ کر کے عرض کی، آقا علیہ السلام اس کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہو کے اس کنویں میں اپنے لعاب کو ڈالتے ہیں۔ امام مسلم نے لکھا اللہ کے رسول نے اپنا لعاب ڈالا، پانی کناروں تک آیا، 1400 کے 1400 صحابہ پانی پیتے چلے گئے، پانی ختم نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا اپنے پشکیزے بھر لو، برتن بھر لو۔ ایک جنبی صحابی کو بلا کے فرمایا پانی نکالو اور اس سے اپنا غسل بھی کرو۔ 50 بکریاں بھی پانی پی گئی۔ اللہ کے رسول کے لعاب کے اندر آپ کے تھوک مبارک کے اندر اتنی برکت۔ بخاری شریف کی روایت ہے جنگ خندق کے موقع پر آقا علیہ السلام خندق کھول رہے ہیں، اب بڑے مشکل حالات ہیں، کھانا بھی نہیں ہے، کھانے کا سامان بھی نہیں ہے،
دشمن نے گھیراؤ کیا ہوا اور جتنا مسلمانوں کے پاس کھانا تھا وہ تو تقریباً ختم ہو چکا۔ اب ایک صحابی آ کر عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول دیکھیے بھوک کی شدت کی وجہ سے یہ میں نے پتھر باندھا ہوا، کپڑا اٹھا کے دکھایا، صحابی نے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا تاکہ چلنے کے قابل ہو، کام کرنے کے قابل ہو، ورنہ سیدھا کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ اللہ کے رسول نے اس کے ایک بندھے ہوئے پتھر کو دیکھا، کائنات کے امام نے، کونین کے تاجدار نے، رسولوں کے سردار نے، مدینہ کے کونین نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیٹ سے کپڑے کو ہٹایا، صحابی کی چیخیں نکل گئی۔ اللہ کے رسول نے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے، صحابی نے 1 پتھر باندھا ہوا، آقا نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ یہ ہے پیر اور وہ مرید۔ آج کل جو پیر ہوتے ان کے لیے دیسی مرغا، دیسی گھی، دیسی فلاں، اور مرید بیچارے باہر گرمی میں پڑے ہوتے ہیں، پیر صاحب اے سی میں، وہ پیر صاحب۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مریدوں کے ساتھ، یہ ہے پیر۔ اور مرید کے پیٹ پر 1 پتھر، مرید پیر کے پیٹ پہ 2 پتھر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا، آنکھوں سے آنسو نکل آئے، گھر گئے، بیوی سے کہا وہ گھر میں کچھ تھوڑا بہت بھی نہیں؟ کہنے لگی تھوڑے سے جو پڑے ہیں۔ کہا اچھا جلدی کرو، یہ چکی چلاؤ اور اس کو پیسنا شروع کر دو۔ تھوڑے سے جو سے 1 سا جو پڑے ہیں، اور گھر کے ایک کونے میں ایک چھوٹی سی بکری کھڑی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بکری کو ذبح کیا، فوراً کھانا تیار کرنے کے لیے اپنی بیوی سے کہا۔ جب کھانا تیار ہونے لگا، آپ کی بیوی کہتی ہے جابر جاؤ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے اطلاع دو، آپ کو بلا لاؤ، لیکن ان کے کان میں کہنا تھوڑا سا کھانا پکا ہے، 2-4 صحابہ کے ساتھ آ جائیں، کھانا کھا لیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت کائنات کے پاس پہنچے، کان میں آ کر کے آہستہ سے کہا اللہ کے رسول میری بیوی نے آپ کے لیے کھانا بنایا ہے، 2-4 صحابہ کو لے کر کے آ جائیں، تھوڑا سا کھانا، چھوٹی سی بکری ذبح کی ہے۔ اللہ کے رسول نے دیکھیے اس پیر کو، دیکھیے اس پیر کا اخلاق، دیکھیے اس پیر کا کردار، دیکھیے اس پیر کا سلوک، دیکھیے اس پیر کا رویہ دیکھیے۔ صحابی کہتے 2-4 بندوں کے ساتھ آقا میرے گھر تشریف لے آئیں۔ اللہ کے رسول کو جب پتہ چلا جابر کے گھر کھانا پکا ہے، ہنڈیا پکی ہے، سالن پکا ہے، آٹا گوندا جا رہا ہے، اسی وقت فرمایا 1000 صحابہ سے اعلان کر دیا صحابہ کام روک دو، جابر کے گھر آج تمہاری دعوت ہے، جابر کے گھر دعوت۔ یہ بات سنی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگے ہوئے گھر آئے، آ کر کے کہا بڑا مسئلہ خراب ہو گیا، کام بگڑ گیا، میں تو گیا تھا بڑی رازداری کے ساتھ آقا کے کانوں میں نے عرض کی تھی، لیکن آقا نے اعلان کر دیا 1000 لوگوں کو دعوت دے دی۔ بیوی بھی بڑی ایمان والی تھی، بیوی بڑی اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کرنے والی تھی۔ کہا اگر آقا نے اعلان کیا پھر جابر فکر مند نہ ہو، اللہ برکت عطا کر دے گا۔ آپ نے فرمایا جابر جا اپنی بیوی سے کہہ جب تک میں نہ آؤں ہنڈیا چولہے سے نہیں اتارنی، جب تک میں نہ آؤں اس وقت تک روٹی پکانی شروع نہیں کرنی۔ آقا گئے، تشریف لے کر کے گئے، 1000 صحابہ ساتھ ہیں، 1000 کا لشکر ساتھ ہے۔ فرمایا ہنڈیا کہاں ہے؟ چولہے کے اوپر۔ اللہ کے رسول نے اپنا لعاب مبارک اس ہنڈیا میں ڈالا، لعاب مبارک ڈالتے ہی فرمایا اب اس کو ڈھانپ دو، اس کو دیکھنا نہیں ہے، کھانا تقسیم کرنا شروع کر دو۔ آٹے میں لعاب ڈالا، حضرت جابر کی بیوی سے کہا اور عورتوں کو بھی بلاؤ، سب کو آ کر کے روٹیاں پکانا شروع کر دیں۔ روٹیاں پکتی چلی جا رہی ہیں، کھانا تقسیم ہو رہا ہے، ہنڈیا سے سالن نکل رہا ہے۔ 1000 صحابہ، بخاری شریف کی روایت ہے، پیٹ بھر کے کھا گئے۔ حضرت جابر کہتے ہیں آقا تشریف لے گئے، صحابہ چلے گئے، ہم نے ہنڈیا سے کپڑا اٹھا کے دیکھا اسی طرح ہنڈیا کا سالن موجود تھا، تھوڑا سا بھی کم نہیں ہوا۔ یہ میرے آقا کے لعاب کی برکت ہے، اتنی برکت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کی، کھانوں میں برکت، شفا۔ مجموع الزوائد کے اندر روایت ہے حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی تھے، ان کی 4 بیویاں تھیں، چاروں ہی بیویاں اپنے خاوند کو خوش کرنے کے لیے بڑی اچھی خوشبو لگاتی ہیں، متاثر کرنے کے لیے خوشبو لگا کے
جب وہ حضرت عتبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی تو کہتی عتبہ اتنی مہنگی قیمتی بڑی اچھی اچھی ہم خوشبو لگا کے آتی ہیں، لیکن جب تیرے پاس آتی ہیں جو تیرے جسم سے خوشبو نکلتی ہیں ان کا مقابلہ ہی نہیں ہوتا۔ کون سی خوشبو لگاتے ہو عتبہ؟ تیرے جسم کی مہک، کون سی خوشبو؟ ہماری کوئی خوشبو تیری خوشبو کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتی۔ حضرت عتبہ کہتے ہیں خوشبو کوئی نہیں لگاتا، میں بیمار ہو گیا، جلد کی بیماری لگی، میں اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کپڑے اتارو، میں نے کپڑے اتار دیے، صرف شرمگاہ کے اوپر کپڑا ڈالے رکھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھ مبارک پر اپنے لعاب کو پھینکا، اپنے تھوک مبارک کو پھینکا اور میرے سارے جسم پر ہاتھ پھیر دیا، میرے سارے جسم پر ہاتھ پھیر کے پھر دعا کی اللہ عتبہ کو شفا عطا فرما۔ عتبہ کہتے ہیں جب سے آقا نے اپنا ہاتھ میرے جسم پر پھیرا اس وقت سے لے کر آج تک میرے جسم سے خوشبو نہیں گئی۔ میرے نبی کے لعاب میں برکت، شفا اللہ نے ڈالی۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب سے سچی اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔